تمام اہل ایمان کو، تمام لوگ جہاں جہاں عید منا رہے ہیں پوری دنیا میں، ان سب کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ تو یہاں پردیس سے اب آپ کو عید مبارک کہہ رہے ہیں، اور ہمارے لیے آپ دعا کیجئے کہ حالات پاکستان کے بہتر ہوں، پاکستان کے اندر ظلم جبر اور فسطائیت ختم ہو، ہم واپس جائیں اور اپنوں کے ساتھ عید منائیں، اور اپنے دیس میں اپنے لوگوں کے بیچ میں عید منانا بہت ایک الگ چیز ہے۔ اس کو آپ جب باہر ہوتے ہیں تو آپ مس کرتے ہیں، اور جب آپ مجبوراً باہر ہوتے ہیں تو پھر آپ بہت مس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، خبریں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ بہت اچھی خبریں تو نہیں ہیں عالمی سطح پہ، پاکستان کے خطے کے حوالے سے، پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو حالات ہیں اس حوالے سے بہت اچھی خبریں نہیں ہیں۔ لیکن پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی ایک مرتبہ پھر۔ اب اس میں خبر پتہ کس طرح دی گئی ہے پاکستان کی میڈیا پہ؟ یہ آپ ڈھٹائی اور بے شرمی دیکھیں پاکستان کی میڈیا کی، کہ جیو نیوز خبر دے رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں نماز عید کی ادائیگی، عمران خان سیکیورٹی وجوہات کے باعث نماز نہ پڑھ سکے۔ یہ تو ایسے لکھا جیسے یہ عمران خان کی اپنی چوائس تھی کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ یعنی سپرنٹینڈنٹ آف جیل عمران خان صاحب کے پاس آیا اور نے کہا جناب کہ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آ جائیں اور آ کے پڑھ لیں، یعنی یہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اصل خبر یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر سابق وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر قیادت ہے، انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے اور گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں نماز عید کی ادائیگی کی اجازت دی جائے، مگر ان میں سے کسی کو بھی عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ مسجد اقصی میں اسرائیلیوں نے نماز پڑھنے سے روک دیا، اور کشمیر کے کچھ ایریاز میں بھارتیوں نے نماز پڑھنے سے روک دیا، اور پاکستان کی جیلوں میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نماز پڑھنے سے روک دیا۔ تو یہ ان کے لیے ایک نارمل چیز ہو سکتی ہے۔ اب ناظرین، شیعہ علماء اکرام کی ایک بڑی تعداد لگاتار عاصم منیر صاحب کے سخت رویے کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ بار بار ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور اکا دکا لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے دباؤ میں لیا ہے، اور ان کو دباؤ میں لے کر طاہر اشرفی ٹائپ کے بندے یا مفتی منیب الرحمان صاحب کے ٹائپ کے بندے، انہیں دباؤ میں لے کر ان سے بیانات، لکھے لکھائے بیانات ان کو دیکھ کر ان سے پڑھوائے جا رہے ہیں۔ لیکن جو علماء اکرام ہیں، اہل تشیع، چاہے وہ ملاقات میں شامل تھے، چاہے انہوں نے ملاقات کا حال سنا ہے، وہ اب احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ دو بیان صرف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بہت سارے ہیں، درجنوں ہیں، یہ درجنوں بیانات ہیں، اور جو بھی مولوی اس موقع کے اوپر ڈنڈی مارے گا، دو نمبری کرے گا، تو عوام اس کو یاد رکھے گی کہ یہ جب حق بات کرنے کا وقت آیا تھا تو یہ کہاں کھڑا تھا۔ تو یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آیا ہے جناب علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر، آپ ایک متنازع آرمی چیف ہیں، آپ کی حرکتوں نے ساری فوج کو متنازع بنا دیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ایران بھیجنے والے؟ ہم اس ملک کے خالق ہیں، اس ملک میں شیعہ سنی سب مل کر رہتے ہیں، شیعہ سنی سب نے مل کر ہی پاکستان بنایا تھا۔ یہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے، یہ علامہ شیخ جواد، انہوں نے عید کے خطبے میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ریٹائر ہو کر چلے جانا ہے، ہم نے رہنا ہے، سیکورٹی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا نہ کی جائے۔ آپ نے اہل تشیع کے دلوں کو صدمہ پہنچایا ہے، ان سے معافی مانگو۔ یہ سکردو میں انہوں نے عید کی نماز پہ خطاب کیا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے صرف دو علماء اکرام رکھے ہیں، بہت سارے اور جید علماء اکرام جو اہل تشیع ہیں۔ اچھا، میں حیران ہوا ہوں کہ ایسا کبھی زبردست موقف ہم نے کسی اور فرقے کے علماء اکرام کی جانب سے نہیں دیکھا تھا۔ میں سنی مسلمان ہوں، کہانیاں تو ہم نے بہت عجیب عجیب سنی تھی، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہمیشہ کہ جب بھی کبھی مولویوں کے کھڑے ہونے کا وقت ہے، مولوی لیٹ گئے، یعنی تحریک لبیک کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ہمارے سنی مولوی جو ہیں وہ کسی کے منہ سے چوں تک نہیں نکلی، کسی نے پوچھا بھی نہیں وہ ظلم کدھر ہوا۔ آج تک کوئی پوچھ ہی نہیں سکا کہ استاد رضوی کدھر گیا، اس کا بھائی کدھر گیا، کوئی بھی نہیں پوچھ سکا۔ بلکہ مفتی منیب جیسے بندے، طاہر اشرفی جیسے بندے جو ہیں وہ اس کے جواز گھڑ رہے تھے، اور آج بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ مساجد کو تالے لگا دیے گئے، سخت زبان استعمال کی، بار بار کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ درباری مولوی بہت بڑی تعداد میں، لیکن جب ہم نے ادھر دیکھا تو ادھر ایک سخت لہجہ اور توہین آمیز گفتگو آرمی چیف کی جانب سے مبینہ طور پہ جب کی گئی تو شیعہ علماء اکرام کی اکثریت کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ 25,000 کے وظیفے جو ہیں وہ، یعنی ادھر تو 25,000 کے وظیفے بھی لگے ہوئے ہیں،
تو یہ اب سب کو سوچنا پڑے گا، علماء اکرام جو ہیں ان کے اوپر دین کی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے قوم کو بتانا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، انہوں نے قوم کو صحیح اور غلط کے بیچ میں تمیز کرنی سکھانی ہے۔ اور اگر وہ خود ڈرے رہیں گے، سہمے رہیں گے اس وجہ سے کہ کوئی انہیں مار دے گا یا کوئی ان کی نوکری چھین لے گا یا کوئی اپنے اختیار کو استعمال کر کے ان کو جیل میں ڈال دے گا، تو اس خوف کے ساتھ تو وہ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہاں پہ علماء نے کافی ریزیلینس شو کی ہے۔ اب ناظرین ایک اور جو خبر ہے وہ خامنئی اور ایرانی صدر کی جانب سے، اور یہ امپورٹنٹ کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ معاملہ شروع ہوتا ہے پاکستان کی نیت، پاکستان کے فیلڈ مارشل نے شہباز شریف کے ساتھ مل کر، کیونکہ تیسرے کسی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا۔ ایران کو پتہ ہے کہ وہ دفاعی معاہدہ کیا ہے، اور ایران نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی لڑائی کا حصہ بنے۔ اب اس میں اس موقع پر جو ایک سٹیٹمنٹ مجتبیٰ خامنئی کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ ایران اپنے مشرقی پڑوسیوں کو بہت قریب سمجھتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کا نام لے کر کہا کہ یہ ملک ان کے والد آیت اللہ علی خامنئی کا خاص پسندیدہ ملک تھا، یعنی جو آیت اللہ علی خامنئی شہید ہو گئے ان کا پسندیدہ ملک پاکستان تھا۔ یہ بات ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی نے کہی ہے۔ اس موقع پر کیوں کہی آپ سارے سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اس لڑائی کے اندر اتارنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ چند لوگوں کا فیصلہ ہے، بند کمروں کا۔ پاکستانی قوم سے تو پوچھا ہی کسی نے نہیں، نہ پارلیمان سے پوچھا نہ کیبنٹ سے پوچھا، ویسے بھی حکومت جعلی ہے۔ تو وہ لڑائی میں اترنے والے، ایران بھی اس بات کو جانتا ہے، تو انہوں نے بتایا جناب ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، یا ہم تو آپ کو پسند کرتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے پاکستان کے آئل ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت بھی دی، تو یہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی صدر نے مسلمان ملکوں سے لڑائی اوائڈ کرنے کے لیے کہا کہ سیکیورٹی بلاک تشکیل دیا جائے اسلامی ممالک کا۔ ایران پڑوسی ممالک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، پڑوسی ممالک ہمارے بھائی ہیں، اختلافات حل کرنا چاہتے ہیں، خطے میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایرانی صدر نے سٹیٹمنٹ دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ خطے کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا مفاد اٹھانے کے لیے کوئی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، کوئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اب ایرانی دباؤ اتنا زیادہ امریکہ پہ بڑھ گیا ہے، اور امریکہ کے لیے صورتحال اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایرانی تیل کی ترسیل پر جو پابندی لگائی ہوئی تھی 90 کی دہائی سے، اسے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ مثال کے طور پہ یہ ایک رپورٹ آئی ہے ہمارے پاس، اس رپورٹ کے مطابق ایران کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اس کا جو لاکھوں بیرل تیل موجود ہے سمندر میں، وہ اس تیل کو سپلائی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایران کو کبھی اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی، تو اب ایران کو یہ پرمیشن دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا تیل سپلائی کر سکتے ہیں، لاکھوں بیرل تیل ایرانی جو ہے وہ اس کو فروخت آپ کر سکتے ہیں، دنیا کو دے سکتے ہیں، تاکہ جو تیل کی قیمتیں عالمی سطح پہ بڑھ رہی ہیں انہیں کچھ کنٹرول کیا جا سکے۔ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر لگاتار دباؤ ہے، جیسے ہی تیل کی قیمت بڑھتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو پوری دنیا سے جو ہے وہ مصیبت پڑ جاتی ہے، پوری دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو جاتی ہے، تو ٹرمپ کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں اس صورتحال میں۔ اب یہ ایک امریکی کیپلر انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اگر ایران ایک مہینے کے اندر اپنا یہ تیل بیچتا ہے، ایک مہینے کے لیے ابھی انہوں نے فی الحال پابندی اٹھائی ہے، اگر یہ تیل ایران بیچتا ہے تو ایران 8.7 ارب امریکی ڈالر کما سکتا ہے۔ اب یہ بہت ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے۔ پاکستانی 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ کہاں کہاں جاتے ہیں، کتنے چکر لگاتے ہیں، کس کس کو ملتے ہیں، کیا کیا بات کرتے ہیں، کئی چکر لگانے اور منتیں کرنے کے بعد آپ کو رول اوور ملتا ہے 1 ارب ڈالر کا، 2 ارب ڈالر کا۔ ٹوٹل لڑائی آپ نے لڑنی ہے تو آپ نے سعودی عرب کو کہا کہ ہمیں ادھار دے دے، پیسہ صرف ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ دے، کتنا 5 ارب ڈالر، اور ایران کو 8.7 ارب ڈالر۔ یعنی ایران کو تو جنگ کا بھی فائدہ ہو گیا۔ جب آپ ایک پوزیشن لیتے ہیں، آپ ایک قوم کی طرح رہتے ہیں، تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی حالت یہ ہے کہ اس وقت جو نئی رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کاری جولائی سے لے کے فروری تک 33% کم ہو گئی ہے۔ ہم تو کسی جنگ میں بھی نہیں ہیں، ہم کسی لڑائی میں بھی نہیں ہیں، ہمارا کوئی اور معاملہ بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں حالات انہوں نے ایسے کر دیے ہیں کہ ہماری جو سرمایہ کاری پاکستان میں آتی ہے، ایک تو 50 سال کا ریکارڈ پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے، یہ 33% سرمایہ کاری جولائی سے لے کر فروری تک مزید پاکستان میں کم ہو گئی ہے۔ یہ جناب پاکستان کی انہوں نے حالت کی ہے۔ ٹرمپ نے اس موقع پر نیٹو کو بھی ایک دھمکی لگائی ہے۔ یہ دھمکی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ دیکھیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیٹو ٹرمپ کی مدد نہیں کر رہا،
اور ایران کے حمایتی اور سپورٹر اس کے ساتھ کھڑے ہیں. رشیا نے صاف اعلان کیا, پیوٹن نے کہا جی کہ بغیر کسی شرط کے یعنی غیر مشروط طور پہ ہم ایران کے ساتھ ہیں اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ رشین سٹیٹمنٹ ایران کو بہت طاقت دیتا ہے اور یہ نظر آ رہا ہے ساری دنیا کو کہ رشیا کس لیول کی سپورٹ ایران کو کر رہا ہے. تو ٹرمپ نے جو دھمکی لگائی ہے وہ دیکھ لیں. انہوں نے کہا جی اگر ہمارے نام نہاد نیٹو کے اتحادی آپ نے ہرمز کو کھلوانے میں ہماری مدد نہیں کرتے, حالانکہ وہ یہ کر سکتے ہیں, ان کے لیے بہت آسان ہے, بڑی تیزی سے ہو جائے گا اور بڑا محفوظ رہے گا, وہ یہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ہمارے ساتھ یہ کرنے میں مدد نہیں کرتے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آگے یہ بتایا کہ اب جب کہ جنگ بڑی حد تک جیت لی گئی ہے تو میں تو جنگ سے نکل جاؤں گا, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو مجھے اپنی قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ کو محفوظ بنانے کے عزم کی دوبارہ تصدیق کرنی پڑ سکتی ہے, یعنی میں گرین لینڈ میں قبضہ کر لوں گا. دوبارہ نیٹو کو دھمکی لگا دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی کہا تھا, تو یورپ اکٹھا ہو گیا تھا کہ ہم گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کر لیں گے. فوجی طاقت سے وہ قبضہ تو کر سکتا ہے, سسٹین کرنا بڑا مشکل ہے, اور یورپ کے ساتھ تعلقات بگاڑ کے کوئی امریکہ اپنا فائدہ تو نہیں کرے گا. لیکن اس نے پھر دھمکی لگا دی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات وہاں تک نہ پہنچے, لیکن دیکھتے ہیں کہ اب گیند یورپ کے کورٹ میں ہے. ہم نے کئی دہائیوں تک نیٹو کو فنڈ کیا ہے اور بدلے میں کچھ حاصل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ عراق سے سارا پیسہ امریکی کمپنیاں کما کے لے گئی, مڈل ایسٹ سے سارا پیسہ امریکی کمپنیاں کما کے لے گئی, افغانستان سے سارے معدنیات امریکی اٹھا کر لے گئے, یہ اب وینزویلا کے سارے معدنیات اور ساری چیزیں امریکہ کے کنٹرول میں ہیں. تو جہاں جہاں پہ بھی لڑائی ہوئی ہے, یا آپ لیبیا چلے جائیں, وہاں پہ کون سی کمپنیاں ہیں, کون کام کر رہا ہے, فرنٹ مین کون ہے, بیک پہ کون ہے, ساری دنیا جانتی ہے. تو نیٹو کی لڑائیوں میں امریکن کمپنیوں نے بے شمار پیسہ کمایا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ پیسہ بھی امریکہ نے لگایا, لیکن زیادہ پیسہ کمایا انہوں نے کہا جی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا بدلہ دے یورپ جو ہم نے پیسہ لگایا. میں نے اپنے پہلے دور حکومت میں اپنی فوج کو بہت مضبوط بنایا, اب دنیا کی وہ سب سے طاقتور فوج ہے, اور میں اسے امریکہ اور دنیا کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی پوری طاقت کے ساتھ استعمال کروں گا, اور جس طرح میں مناسب سمجھوں گا اس طرح استعمال کروں. آپ کی توجہ کا شکریہ. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ کو اور امریکہ کو اب تک کی سب سے بڑی دھمکی لگا دی ہے کہ جناب میں وہاں پہ اب حملہ کرنے آ رہا ہوں, بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ. اچھا, پاکستان کی تو سرمایہ کاری بے شک بہت تباہ و برباد ہو گئی ہے. تو پاکستان کا وزیر اعظم ایک خطاب کیا شہباز شریف نے, اور قوم کو کہا کیا. اب اندازہ کریں, خطاب وزیر اعظم کا 105 بندے سن رہے تھے. شہباز شریف کی اپنی ٹیم, فیلڈ مارشل کی اپنی ٹیم, اطلاعات کی ٹیم علیحدہ, مریم نواز کی ٹیم علیحدہ, یہ سارے رل کے 105 بھی نہیں بنتے. صرف 105 بندے آن لائن شہباز شریف کو سن رہے تھے. یہ حالات ہے شہباز شریف, اور اس کو مسلط کیا پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے لا کر پاکستان کی عوام کے اوپر, جس کو 105 بندہ نہیں سنتا. کتنے بڑے ملک میں, 25 کروڑ سے زائد کے ملک میں. عمران خان کی جھلک دکھاؤ تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ لوگ عمران خان کو صرف دیکھنے کے لیے انٹرنیٹ کے اوپر آتے ہیں, ہر پلیٹ فارم کے اوپر آتے ہیں. ایک جھلک. یہاں پاکستان کے اندر وزیر اعظم اس کو بنایا گیا جس کو 105 بندے سن رہے تھے, اور وہ کہتے ہیں جی سادگی اپنائیں اور سادگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے. تے بھائی جان اپنی بھتیجی نو کہنا سی نا, خود جہاز لے رہے ہیں 11 ارب کے, اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ سادگی اپناؤ. خود نئے سے نئے سوٹ پہن کے سارا ٹبر لے کے پوری دنیا کی سیرے, اور پاکستانی عوام جو ہے سادگی اپنائے. خود وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کے بجٹ اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بجٹ بڑھا کے آسمان پہ پہنچا دیے ہیں. عوام کو کہہ رہے ہیں سادگی اپناؤ. خود نکلتے ہیں تو 40 گاڑیوں کے قافلے, اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ سادگی اپناؤ. اپنا علاج دنیا کے مہنگے ترین ملکوں میں, اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ سادگی اپناؤ. جب جاتے ہیں تو اسپیشل طیارہ لے کر جاتے ہیں ایئر فورس کا, دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, رشتہ داروں کو اور ملازموں کو ساتھ لے جاتے ہیں, اور عوام کو کہتے ہیں سادگی اپناؤ. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. سب سے پہلے آپ سادگی اپنائیں. سب سے پہلے آپ لوگ اپنے اللے تللے بند کریں, اپنی عیاشی بند کریں. یہ 11 ارب کا جہاز کیوں خریدا, اس کے بارے میں ایک شرازی صاحب ہیں جرنلسٹ, انہوں نے خبر بھی دی ہے. انہوں نے کہا جناب کہ یہ بلیک راک اور وین گارڈ, یہ 2 کمپنیاں ہیں, ان کی ایک ذیلی کمپنی سے مریم نواز نے جہاز خریدا ہے جس کے اندر 2 گورے پائلٹ رکھے ہوئے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز جس کمپنی سے خریدا ہے, ان 2 کمپنیوں کے بارے میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یہ کمپنیاں نسل کشی کے لیے اسرائیل کی فنڈنگ کرتی ہیں. یہ افتخار شرازی صاحب جرنلسٹ, انہوں نے یہ بات کی ہے. تو اب آپ اندازہ کر لیں یہاں سے کہ صورتحال کیا ہے.
کہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے سادگی اپناؤ اور خود انہوں نے سادگی کی دھجیاں اڑائی ہوئی۔ ناظرین، امریکہ نے ایک اور کام کیا، انہوں نے بھارت کے مغربی حصے سے کچھ سہولیات مانگی ہیں کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ بندرگاہ اور جو ایئر بیسز ہیں وہ دی جائے۔ وہ انہوں نے کیوں مانگی ہے؟ یہ بھارتی جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ اور بھارت کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا تھا 2016 میں، LEMOA، اسے کہتے ہیں لاجسٹکس ایکسچینج میمورینڈم آف ایگریمنٹ۔ یہ 2016 میں ہوا تھا، اس کے تحت وہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ اڈے ہی دے دیں، لیکن امریکہ بھارت سے اڈے مانگ رہا ہے مغربی ایریا میں۔ اچھا یاد رکھیے گا، مغربی ایریا وہ ہے جو پاکستان کی سرحد کے ساتھ لگے۔ امریکنز اگر بھارت کے اندر آ جاتے ہیں پاکستان کی سرحد کے ساتھ، تو یہاں سے وہ اگر ایران پہ اٹیک کریں گے تو پاکستان کی فضائی اور زمینی حدود کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، سمندری حدود کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے یہاں پہ بھی ایک بڑا چیلنج پیدا ہو جائے گا، پاکستان کو اس سے پہلے اپنا کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک اور رپورٹ آئی ہے مڈل ایسٹ آئی کی۔ مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سعودی عرب اور UAE انہوں نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ امریکہ کو باقاعدہ اعلانیہ اڈے دے دیے جائیں گے۔ کنگ فہد ایئر بیس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ امریکی فوج کے لیے اوپن کر دیا جائے گا، اور UAE نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ 9 مہینے تک یہ جنگ مزید چل سکتی ہے۔ اب آپ اندازہ کرنا کہ اگر عرب ممالک کھل کر ایران کے خلاف امریکہ کو اوپنلی اڈے دے دیں گے، پہلے اس سے خفیہ کاروائی ہو رہی تھی، لیکن اگر اوپنلی دے دیں گے تو پھر ایران کا اٹیک بڑھے گا، اور پاکستان اس لڑائی میں اس لیے جائے گا کہ عرب ممالک پاکستان کو بلائیں گے اور پاکستان نے عرب ممالک کے پیسے دینے ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل نے ایک اور چیز سے خبردار کیا ہے کہ سعودی عرب سے یہ خبر آئی ہے، اور سعودی عرب کی جو کمپنیز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے یہ خبردار کیا کہ اگر یہ جنگ اپریل کے مڈ تک چلی گئی، یعنی 1 مہینہ اور اگر یہ جنگ چل پڑی، تو تیل کی قیمت دنیا میں $180 فی بیرل تک پہنچ جائے گی، اور یہ بہت زیادہ قیمت ہے، بات آپ یاد رکھیں، یہ کوئی چھوٹی قیمت نہیں ہے۔ $180 فی بیرل تک تیل کی قیمت پہنچ سکتی ہے۔ ایران کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ چین آف کمانڈ۔ میں بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انہیں چین آف کمانڈ برقرار رکھنی پڑے گی، اور یہی ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ آخر میں سہیل آفریدی اسٹیٹمنٹ آپ کو اس لیے پڑھ کے سناؤں گا کہ پاکستان کے اندر نہ سارے مسائل کی جڑ یہی ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھا۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بقا کے لیے عمران خان اور پاکستان کی بقا کو داؤ پہ لگا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ 8 فروری 2024 کو پاکستانی قوم نے مینڈیٹ امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کو دیا۔ قوم نے پاکستان کا فیصلہ کرنے کا اختیار عمران خان کو دیا، کیونکہ قوم کو یقین تھا اور ہے کہ وہ لیڈر پاکستان اور پاکستانیوں کا سودا نہیں کرے، پاکستان کی عزت اور وقار اور سلامتی اور غیرت اور خودداری پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے۔ لیکن 25 کروڑ غیرت مند پاکستانیوں کا مینڈیٹ چوری کر کے ان کو مسلط کر دیا گیا، جن کو پاکستانی قوم نے یکسر مسترد کیا تھا۔ عمران خان کو جیل میں ناحق قید رکھ کر ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو کسی صورت پاکستان یا پاکستانیوں کے فائدے میں نہیں ہے، اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ جب محب وطن پاکستانی بند کمروں میں بنائی گئی داخلہ یا خارجہ پالیسی پر تنقید کرتے ہیں تو کسی